زہرا کے ہو تم بابا، حسنین کے ہو نانا، زہرا کے ہو تم بابا، حسنین کے ہو نانا، پتھر ہے بدھے پھر بھی، پتھر ہے بدھے پھر بھی، انداز ہے شاہانہ، کونین کی داتا ہو، عادت کریمانہ، تو شمع رسالت، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہی نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم مدہوش ہوئے گلشن، سنو شعر سنو، مدہوش ہوئے گلشن، حالانکہ گلشن میں جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کی مہک سے یہ مدہوش ہو جاتا ہے، گلشن کبھی مدہوش نہیں ہوتا، لیکن سنو مدہوش ہوئے گلشن، پھولوں سے رنگ بنائے جاتے ہیں، پھولوں سے رنگ بنائے جاتے ہیں، یہ گلابی رنگ، یہ پیلا رنگ، یہ نیلا رنگ، پھولوں سے رنگ بنتے ہیں نا، کہ رنگ سے پھول بنتے ہیں، پھولوں سے رنگ بنتے ہیں، لیکن یہاں بات الٹی ہے، چاند و سورج روشنی دیتے ہیں یا روشنی لیتے ہیں؟ دیتے ہیں نا، یہاں بات کچھ اور ہے، شعر سنو، کب ہوتا ہے اس کا الٹا، اس کا الٹا کب ہوتا ہے کہ مدہوش ہوئے گلشن، رنگت کو گلاب اٹھے، شمس و قمر و انجم پانے کو وہ تاب اٹھے، حسنان جگہ در پر لینے کو شباب اٹھے، کب جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بن میں خانہ، ہر آنکھ وہ پیمانہ، تو شمع اور مشہور زمانہ ہے، اے عفو تیرے بالا سے بالا ہے، وہ شان علو تیری کرتا ہے ثنا ہر گل ہو کر بوضو تیری، کیوں ہر پھول میں وہ تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں وہ اسی لیے بلبل کے تیرا بلبل پروانہ جانے جانا، تو شمع رسالت ہے، عالم سبحان اللہ، ایک ایک نام پہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اور میں کہوں نہیں کہوں آواز تو آئے گی، جو بنا نام لیے جب آ رہی ہے
ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر. ہم کس کس کا صدقہ کھاتے ہیں؟ ابو بکر و عمر کا اور عثمان کا حیدر کا، کیونکہ ہم سنی گئے. ابو بکر و عمر کا اور عثمان کا حیدر کا، حق چار یار زندہ باد، 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 حق چار یار زندہ باد. ابو بکر و عمر کا اور عثمان کا حیدر کا. اور کس کا کھاتے گئے؟ خواجہ کی چھٹی کا اور میرے غوث کے لنگر کا. بے خود میں ہوا، بے خود میں ہوا، بے خود میں ہوا، بے خود میں ہوا، کھاتے ٹکڑا میرے اختر کا، پیتے ہیں تیرے کھاتے تیرے در کا، آقا پیتے تیرے در کا، کھاتے. بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہم تو سنی گئے. اور کس کس کا کھاتے گئے؟ حسنین و علی اکبر، قاسم علی اصغر کا، جعفر کے رجب کا. اور مبارک سنیو، آج شب ہے حضرت امام زین العابدین کی، جعفر کے رجب کا اور سجاد کا باقر کا. ملتا ہے صدا 12 روزہ 10 روزہ نہیں ہے، ہم 10 روزہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہم 10 روزہ حسینی نہیں، ہم پوری زندگی میں حسینی ہے. ملتا ہے صدا ہم کو صدقہ تیرے گھر بھر کا، آقا پیتے تیرے کھاتے تیرے در کا. سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راگ چلاتے یہ، نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ، برکت میں بندوں کو تھپک میٹھی نیند سلاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑ کون بناتے یہ، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. سلم 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 کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ، رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق کا کھلاتے یہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا 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 ٹھنڈا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہے پلاتے یہ. تو کیوں نہ کہیں پیتے گئے تیرے. اب صرف آپ کی آواز آئے گی، جو پیتا ہے جو کھاتا ہے اسی کی آواز آئے گی، مائک کی آواز نہیں آئے گی. روزی میں برکت ہو جائے گی. پیتے ہیں کھاتے حسنین کے نانا تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے. جل
سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ بنا مہمان کعبہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ آئے دین و ملت قائد ملت قائد ملت نعرہ تکبیر اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند انہی کا کلام ہے نا. ٹوٹی پھوٹی تضمین میں نے کوشش کی ہے کرنے کی, لیکن کلام تو کلام ہے نا, ہے نا. اپنی بخشش کا سامان کر لیا کہ مفتی اعظم کے کلام سے کچھ مصرے لگا دیا تضمین کے, ہے نا. اور اسی کے صدقے بخشش کافی ہے ہماری, ہو سکتی ہو جائے گی انشاءاللہ, پوری امید ہو جائے گی انشاءاللہ. حضور مفتی اعظم ہند گئے مدینہ شریف. ہاں جب عام عاشق, ایک عام حضور کا غلام بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے نا, تو سوچتا ہے کتنا ادب کر لوں, پاؤں میں چپل نہیں, دھوپ ہے, آج کر لیتے ہیں مقابلہ, لگا دے کتنے چھالے لگاتے ہیں پیر میں, لیکن عاشق تنے رہتا ہے. تو یہ جب عام عاشق کا مزاج ہے تو وہ تو مفتی اعظم ہند تھے. مفتی اعظم ہند مدینے پاک گئے, حضور کی بارگاہ میں سر کو جھکایا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسألک الشفاء یا رسول اللہ, اسألک الشفاء یا رسول اللہ. بارگاہ رسالت میں جب جاؤ, حاضری ہو, تو یہ دعا ضرور مانگا کرو کہ اسألک الشفاء یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کی شفاعت مانگتا ہوں. اور آقا فرماتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے منظار تربتی وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی, میری تربت منور کی زیارت کی, اس پر میری شفاعت واجب ہے. اور مانگنا سبحان اللہ سونے پہ سہاگا, سمجھے آپ. یہاں نوازشات چل رہی ہے حضور کی, اور یہاں بندہ مانگ رہا ہے. مفتی اعظم نے جب سب کو سر کو جھکایا نا, تو ایک کھڑا تھا پنچر آدمی, پنچر ایک کھڑا تھا, اس نے کیا کہا, شرک, سر جھکاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکا, قبلہ ہنا قبلہ ہنا, قبلہ اس طرف, یہ قبلہ نہیں ہے, کہتے خبیث قبلہ ہنا, قبلہ اس طرف ہے, یہ قبلہ نہیں, ھذا فقط قبر معاذ اللہ, یہ صرف قبر ہے, یہ کہتے ہیں خبیث. تو حضور مفتی اعظم ہند کا انداز عاشقانہ جو تھا, وہ حضور مفتی اعظم ہند نے جب پیش فرمایا تو مدینے سے ہند تک سب کی زبان پر یہی تھا. تضمین سنو, پھر اس کے بعد مفتی اعظم کا شعر بن کے پڑھنا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. دربار نبی ہے یہ, ہے ذات میں یکتائی, مصطفیٰ ذات یکتاب ہے. دربار نبی ہے یہ, ہے ذات میں یکتائی, ارے عشاق ہی کیا کعبہ کرتا ہے جب عیسائی. وہ چکر میں پڑی ہے کیوں نجدی تیری بینائی, سنگے درجہ نا پر کرتا جب عیسائی, سنگے کرتا جب عیسائی. اب ذرا شیر دل بن کر, سجدہ نہ سمجھ نجدی, سجدہ نجدی, ایک بار اور, سجدہ نہ سمجھ نجدی, سر دیتا ہوں نذرانہ, تو شمع رسالت ہے. پروانہ کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. مخدوم سے قرابت اور حاجی علی سے قرابت, اور غریب نواز سے قرابت, غوث پاک سے قرابت, مخدوم اشرف سے قرابت, وارث دیوا صابر کلیر محبوب الہی سے قرابت, اور گستاخ سے ہے دوری. ولیوں سے قریب ہیں اور گستاخوں سے کس نے کیا دور, گستاخوں سے, اور ولیوں سے قریب کس نے کیا. ارے سرکار رضا کا سب فیضان ہے یہ رضوی, اس لیے پڑھتا ہے بیک پہ ہمیں اے
ہر سنی کیا سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری سرکار روشن دل نوری تا حشر رہے روشن نوری تاگے کا شانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے اے جلوے جانانا اے جلوے جانانا. سبحان اللہ. یہ بھی تاخیر سے آتے ہیں کبھی کبھی. سنو اسی کلام پہ ایک حضرت کے 3 شعر حضور تاج الشریعہ کے. کیا فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ؟ وہ ابر بہار آیا ہر شے پہ نکھار آیا لا جل جل جل. یہ شعر سمجھاؤں تھوڑا سا. ایک ہوتا ہے دنیاوی شرابی، یہاں گرتا ہے وہاں پڑتا ہے وہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے نا. جب اس کو پینے کا ہوتا ہے دوست یار جمع کرتا ہے، موسم بن جاتا ہے اس کا اور وہ بیٹھ جاتا ہے لے کے کھمبا. اور کھمبا تو سنبھالتا ہے نا لوگوں کو، یہ کھمبا گراتا ہے. یہ عام لینگویج میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ شرابی، دنیاوی شرابی شراب پیتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا اپنے حلق کے نیچے اتارا، کل قیامت کے دن آگ کے انگارے اس کے حلق میں اتارے جائیں گے. اتنی سخت. ایک گھونٹ کے بدلے آنکھ کے انگارے. کتنے گھونٹ اتارے تو حساب لگا لے. اللہ پاک محفوظ رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک بندہ یہ ہے جو دنیاوی شراب پینے والا، اور ایک بندہ ہے جو الفت کی شراب پیتا ہے. وہ ڈگمگاتا نہیں بلکہ سنبھلتا ہے. چلتے چلتے گرتا نہیں، گرنے والوں کو سنبھالتا ہے. وہ جام دنیا نہیں ہے، وہ جام عقبہ پیتا ہے. وہ حضور کے در سے پیتا ہے. حضور کے در سے پینے والا بندہ جب اس کو موسم کی ضرورت ہے، کیسے موسم کی ضرورت ہے؟ حضور تشریف لے آئے. سبحان اللہ. وہ بہار والا بادل آ چکا ہے، وہ ابر بہار آ چکا ہے. دیکھو ہر شے پہ نکھار آ چکا ہے، ہر شے چمک رہی ہے. لا اب جلد لا جلد میرے ساقی دے ساغر و پیمانہ. اب پینے کا مزہ ہے کہ حضور کی نظروں سے نظر ملا کر کے شریعت والی شراب پی جائے. شراب پینے والی چیز کو کہا جاتا ہے مشروب. جس سے نا شراب کا معنی ہوتا ہے پینے والی چیز، پینے والی شے. عام طور پر شراب سے مراد یہ جو لیتے ہیں یہ شراب اس سے مراد ہے، سمجھے آپ. لیکن اس میں شراب جو ہے نا پینے والی چیز اس سے مراد ہے. شراب مستی وہ مستی ہے جو دنیاوی شراب میں کیا ایسا مزہ آئے گا. میں نے کہا نا یہاں تو چلتا چلتا گر جاتا ہے، کبھی یہ نالے میں گرا ہوا ہے کبھی وہ نالے میں. نہ ماں کی پہچان، نہ بیوی کی، نہ بہو کی، نہ بیٹی کی، ہے نا. اور دنیا والی شراب کا یہ عالم ہے. لیکن شریعت کی شراب، حضور کی شراب ایسی شراب ہے سبحان اللہ جو یہاں سے وہاں تک بندے کو نشے میں نہیں رکھتی، بلکہ شریعت کے مطابق بندہ جو ہے بے خود نہیں ہوتا، خود ہی میں آ جاتا ہے. غریب نواز جب حالت فکر میں ہوتے تھے، جب حالت وجد میں ہوتے تھے، تو میں نے آپ کے اس میں پڑھا ملفوظات میں تو سرکار خواجہ غریب نواز جب جذب میں ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا جذب کی کیفیت سے باہر آ جاتے تھے، بالکل سادہ انسان ہو جاتے تھے، عام مومن کی طرح. اور ایک جملہ فرماتے تھے، نماز دیگر چارہ نیست، نماز دیگر چارہ نیست. نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور جھوٹے صوفیوں، تمہاری صوفیت غریب نواز کے در کی بھکارن ہے اور وہاں پانی پینے لائق ہے. غریب نواز سے بڑا صوفی بھی کوئی ہے؟
ہم ہندی تو نہیں مانتے کہ غریب نواز سے بڑا کوئی صوفی ہندوستان میں آیا ہو، ہم نہیں مانتے. اور جب سب سے بڑا صوفی نماز کی تعلیم دے اور تم گلی گلی گھوم کر کے کہہ رہو کعبے میں پڑھ رہا ہوں، کعبے میں پڑھ رہا ہوں، نذرانہ یہاں لے رہا مرید سے اور نماز کعبے میں پڑھ رہا ہے، کھانا یہاں کھا رہا ہے، نماز کعبے میں پڑھ رہا ہے، سب کام یہاں، مین کام جو ہے وہ کعبے میں کر رہا ہے نا، کعبے میں پڑھ رہا ہے. کعبہ لعنت کرے گا تجھ پر، تو نے کعبے پر الزام لگایا ہے. کعبہ اللہ کا وہ مبارک گھر ہے جو سب سے پہلا زمین پر ہے، سب سے پہلا جو گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. اور یہ لوگ کعبے کے نام پر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، نماز روزہ سب سے مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں. شریعت ان کا ایک مشن ہے. سنیوں کو دیکھو رافضی تو پتہ چل گیا، رافضی تو پتہ ہے، کھل کے آ چکا کہ یہ ماتمی، ان سے دور رہنا ہے. ہمیں گھن آتی ہے ان سے. ہمارے اجداد بھی جو ہے پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے. آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، میرے عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ آپ کے جو والدین تھے کبھی آپ کے ارد گرد شیعہ کا گزر ہوتا تھا یا کسی جو ہے رافضی بوری قسم کے لوگوں کا گزر ہوتا تھا تو منع کرتے تھے نا، ارے ان کے یہاں کا پانی نہیں پینا. ہوتا تھا نا یہ معاملہ. ایک عام مسلمان کے گھر میں بھی یہ معاملہ تھا، واضح ہو چکا تھا کہ بھائی معاملہ گڑبڑ ہے، بچا دیا اپنے نسل کو. لیکن اب یہ لوگوں نے سوچا اب یہ لوگ جو ہے حملہ ان کے ایمان پہ کیسے کیا جائے، لو سنی میں ہی آ جائے. اپنے آپ کو اب شیعہ نہیں کہنا ہے، اب اپنے آپ کو سنی کہیں گے. کام پورے شیعوں والے کریں گے لیکن اپنے آپ کو کہیں گے کیا، سنی. ایسا ٹیگ لگا کر کے آئے ہیں. اب بتاؤ، وہابی کہہ رہا نہیں ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، دیوبندی کہہ رہا نہیں ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، قادیانی بھی کہہ رہا ہم تو اہل سنت والجماعت ہے. اب کیسے امتیاز کرو گے، فرق کیسے کرو گے؟ لاؤ بزرگوں کی اصطلاح مسلک اعلی حضرت. اب ضرورت پڑی مسلک اعلی حضرت کی. سمجھے آپ کہ اعلی حضرت کا نام لے لیا، اعلی حضرت کے مسلک اور راستے کا جو پیغام دے دیا، بات واضح ہو گئی کہ نہ یہاں قادیانی آ سکتا ہے، نہ یہاں شیعہ آ سکتا ہے، نہ رافضی آ سکتا ہے، نہ وہابی آ سکتا ہے، نہ دیوبندی آ سکتا ہے. اب یہاں پر جتنے بچے ہیں وہ خالص حضور کے عاشق بچے ہیں. اسی لیے ضرورت پڑی مسلک اعلی حضرت کی. سمجھے آپ؟ اور الحمدللہ ہم مسلک اعلی حضرت والے ہیں. ہم صحابہ پر جانیں نچھاور کرتے ہیں تو اہل بیت پاک پر بھی اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ الحمدللہ ہمارا معیار، ہماری فکر یہ ہے. اللہ پاک ہمیں سنی رکھے، سنی صحیح العقیدہ رکھے، مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ قائم و دائم رکھے. اللہ پاک اب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا وہ ابر بہار آیا، ہر شے پہ نکھار آیا، لا جلد میرے ساقی دے ساغر و پیمانہ. حضور زلف سوار رہے. زلف شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، کنگھی کو کیا کہتے ہیں؟ شانہ. یہ کنگھی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کنگا جو ہوتا ہے نا نارمل بال بناتے ہیں جس سے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شانہ. حضور شان مبارک بالوں میں پھیر رہے ہیں. ایک یہاں پھیری، ادھر کی زلف یہاں آئی، ادھر پھیری، ادھر کی زلف یہاں آئی، بیچ کی مانگ نکل آئی. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جان دلارا نے زلفوں میں کیا شانہ، تو شمع رسالت. اور یوں تھام کے دامن کو مچلا سر محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا سر محشر. دیکھے کوئی اختر کا انداز غلامانہ، تو شمع رسالت گئے عالم تیرا